یاد رکھنا ننگے سر کی عورت کے ہاتھ کی پکی کھاؤ گے، اندر کے سارے ایمان کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ کلمہ آپ نے میرے اس نبی کا پڑھا کہ صبح مردوں کی بات ہے، عورتوں کی نہیں، مرد عورتوں فرمایا جب بھی تم رات کو سو اور تمہاری صبح آنکھ کھلے، پہلے کچن میں جانے سے پہلے واش روم میں جاتی ہو جاتے ہو، خبردار خبردار پتہ ہے استنجا کرنے جاؤ گے گندی چیز کا استنجا کرو گے، لیکن خبردار باتھ روم میں جب جاؤ خبردار صبح صبح جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھو لیا کرو تمہیں باتھ روم لیٹرین میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا نفاست والا دین جب ہاتھ دھوئے بغیر ٹوائلٹ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ پاک رزق دسترخوان پر بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بار بار ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگائیے، بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کیجئے، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے۔ پاکستان کے ڈاکٹر کو آج سائنس نے سمجھایا کتنے مقدروں والا ہے، 1400 سال پہلے تجھے مجامنہ کا لال ممبر پر بیٹھ کر بتا کے چلا گیا، فرمایا لوگوں اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اور بعض مرتبہ فرمایا او لوگوں دن میں 5 مرتبہ وضو سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پیر کو اپنے کانوں کو اپنے منہ کو اپنے ناک کی نتھوں کو صاف کر لیا کرو۔ فرمایا لوگوں جس کے گھر کے آگے سے ندی بہے 5 مرتبہ نہائے اس کے تن پہ میل نہیں رہتا، 5 مرتبہ وضو کر کر نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں، اللہ کے واسطے زندگی گزارنی ہے کوئی ایک دن کی نہیں۔ کسی کو 50 سال بیوی کا ساتھ ملا، کسی کو 10 سال ملا، کسی کو 30 سال۔ حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر، ایسا نہ ہو آج ہالوں کی چمک دے کر کمکموں اور بلبوں کی چمک دے کر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں سن کر تو دل ہی کھو بیٹھے۔ ایسا اپنے زندگی کا مزاجی ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں، یہ کون حق برادری میں، یہ کون حق تیرے سے پرے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہیں؟ جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا، ساس سسر کے حق کو نہ سمجھا، اپنی باپ کی سفید داڑھی کے حق کو نہ سمجھا، رخصتی کے وقت ماں کے سینے سے لگ کر ماں کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا، اس کے آنسو کو نہ سمجھا، وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، تو اسے کیا حق دے؟ اللہ اکبر، جتنی حلال کی لا سکتا ہے کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا، اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ تیرا گھر سنوارنے میں کمی نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوگر لو ہو جائے، بلڈ پریشر اپ ہو جائے، میرے عزیزو زبان کا ذائقہ کڑوا پڑ جائے، تم پال کی تلاش میں، تم چھالیوں کی تلاش میں، اگر ایمان بے ذائقہ ہونے لگے، مسجد میں جانے سے روکے، روزہ رکھنے سے روکے، فقیر کی ضرورت پوری کرنے سے روکے، اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کے آگے رکھنے سے روکے، تو بار بار درود شریف کا ورد کر لے۔ جیسے میرے عزیزوں ٹافی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شوگر برابر ہو جاتی ہے، کملی والے پر درود شریف پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا بیان، مالک نے ملازم کے تھپڑ مارا، آئیے سنتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفصہ یا صفیہ اونٹ پر سوار ہونے لگی، آپ سے چڑھا نہ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا، مسکرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانگ کو یوں کر کے اونچا کیا، اپنا گھٹنا اونٹنی کے ساتھ لگا لیا، پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا میرے گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا، اس کا سہارا لے کے اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی گھروں کو اجاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانے کے لیے اور گھروں کی زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔
فریج بھرے پڑے، الماریاں بھری پڑی ہیں، دیگچیاں برتن بھرے پڑے ہیں۔ فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ گھونسلوں میں دانہ کوئی نہیں، جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں، اور میرے بندے 17,999 کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناشتے پہ میرے پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جس کو میں نے 4 مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا، 9 مہینے میں سجاتا رہا۔ اور میرے بندے تو میں تیرے اتنا قریب، تو میرا اتنے قریب ہے میرے بندے، میں کیسے تجھے سمجھاؤں؟ 2 روٹیاں دینے والا تجھے ایک اللہ ہے۔ خدا کے واسطے کراچی میں بیٹھ کے یہ سوچ جو حکومت کیا کر رہی ہے۔ پان کی کیبن والا پیٹرول پہ بحث کر رہا ہے، تیرا کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ 20,000 کی ملازمت والا، سونا مہنگا ہو گیا، تیرے گھر میں سونے کی انگوٹھی نہیں، تجھے بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بحث ہو رہی ہے؟ سال ہو گئے حکومتوں کو بدلتے بدلتے، مزاج کیوں نہ بدلا؟ جو چیزیں آپ حکومت سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، حکومت تو کراچی اسلام آباد میں بیٹھی ہے، اللہ تو شارق سے زیادہ قریب ہے۔ وضو کر کے مصلی پر آ جا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سلام پھیرنا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی کو بھر دینا میرے رب کا کام ہے۔ یہ بات تجھے اسمبلی حال سے نہیں ملی، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کا حاجت کا معمول بنا لو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ کرے کون یہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، علی جی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ بتلائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلے کوکھ سے لے کر گود تک، اور گود سے لے کر 7 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا وہ حاکم بنا، آقا بنا، تو غلام بن جا، جو کہتا کر۔ اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ میں لگا دیں گے، اس کا ذہن معاف ہو جائے، کھول دو اس کا ذہن، کر رہا ہے کرنے دو۔ بھیجا اس کی غلطیوں پر، جو آگے نقصان دہ بنے اس پہ تو روکو، باقی نہ ٹوکو۔ آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تیرے باپ کو آنے دے، اس سے پٹواؤں گی تیرے جوتوں سے۔ ابو آ رہے ہیں، چنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ، ابو تشریف لے کے آ رہے ہیں، کیا ہوا؟ یہ دیکھنا میری مانتے نہیں، ابو نے تھوڑ دے مار 4:30، چلو۔ ہر گھر کا تماشا۔ ہماری مثال کیا ہے؟ ایک دکان پر ایک گاہک آیا اور آ کے کہنے لگا، بھائی 1 کلو چینی دے دے۔ اب یہ بیٹھا آرام طلبی، اے سی کی ہوا، وہ کیوں اٹھے؟ اس نے جو ملازم 15,000 روپے رکھا، اس نے کہا کلو چینی تول دے۔ اس نے جو اپنے ماتحت 9,000 روپے رکھا، کلو چینی تول دے۔ اس نے بھی دیکھا سارے حرام ہے تو میں کیوں صحت مند بنوں؟ جو دکان پر گاہک لینے کے لیے آئے گا، کھڑا ہوتا ہے تو ہی تول دے۔ مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے۔ اس نے تھیلی کھولی، دیکھی کوئی نہیں، پھٹی ہوئی چینی، یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی، اور جب تولنے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی۔ آنکھ کی گھوری سے ڈرایا، پھر کہنے لگا ادھر آ، تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا، پھاڑ کر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ مالک ہے نا، ملازم ہے، کھا لیا، قصور تو نہیں تھا، تھیلی پھٹی تھی۔ اپنا حال جو ہمارا گھر کا باہر کا میں بتا رہا ہوں یہ ہے، قصور نہیں دیکھنا، غلطی نہیں دیکھنی، جو سامنے آئے۔ اور آپ ہی کہتے میں نہیں دیکھتا جب مجھے غصہ آتا ہے، میں نہیں دیکھتا بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، بہن، میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا، میں تو پھر چڑھ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے۔ آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ، جب کل اسرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا تو رب کعبہ کی قسم قبرستان تک چھیت تلے جائے گا، تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کر
मौज है, मैदान तेरा है। अल्लाह अकबर, आज नेजा तेरे हाथ में है, कर जो तूने करना कर, अच्छा कर या बुरा कर, नहीं पकड़ूंगा। लेकिन बंदे कल तो मेरे सामने आके खड़े होना है, तेरे पैरों में जहन्नम की इतनी बड़ी बड़ी मेखें गाड़ दूंगा, जब तक मेरे खाए हुए के लुकमे का, मेरे पिए हुए के पानी का घूंट का मुझे हिसाब नहीं देगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं दूसरा कदम तुझे पहले से नहीं उठाने दूंगा। कर तूने जो करना है। हमें तरबियत के लिए स्कूल मिल गए, एकेडमी मिल गई। आपने देखा कभी सुबह 7 बजे री 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 बच्चे रो रहे हैं, पैम्पर भी अब्बू जान ने, बोतल भी, थैला भी, वो स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। अम्मी की जिम्मेदारी खत्म, अब्बू की जिम्मेदारी खत्म, बहन भाइयों की खत्म। अंदर से आवाज आई 4 बजे ले जाइएगा, 4 बजे मोटरसाइकिल आ गई, ट्यूशन फिर 7 बजे ले जाइएगा। नन्ही सी जान पर जहां 1 घूंट पानी आता है वहां 2 लीटर भर दो तो बोतल फटेगी नहीं तो क्या करेगी? मौफ। मुलाजिम, मालिक ने मुलाजिम को थप्पड़ मारा, अंधा है, नजर नहीं आता। अब सारा दिन बदला तो नहीं ले सकता था, अंदर अंदर गालियां देता रहा, कुड़ा हुआ। अज़म कर लिया रोटी भी नहीं खानी, घर जाके हंसना भी नहीं, बच्चों से भी बात नहीं करनी। थप्पड़ उसने मारा, गुस्सा घर पे। अब घर गया रंग ढंग मिजाज सारा बदला बदला। इसका क्या कसूर था जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक तेरे माँ बाप के कपड़े, तेरे माँ बाप बहन भाइयों के झूठे बर्तन धोती रही, सब्जी काटती रही, गर्मी में चूल्हे के आगे बैठती रही। इसका क्या कसूर था? चीनी तो उसने गिराई ना। इसने आके घर में पूछा, घरवाली ने पूछा क्या बात है अजी, आपको कोई परेशानी है? उसने कहा हाँ है। क्या? फाड़ करके मुंह पे थप्पड़ मारा, कहा ये परेशानी है। हाथ उसके भी, जज्बात उसके भी, रगों में खून उसके भी। चलो 2 नहीं मारती, तुझे धक्का तो दे सकती है, किस वजह से तुझे धक्का नहीं दिया? अल्लाह की कसम, इसकी बदअखलाकी की वजह से लोग इसकी तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, इसके बाप की सफेद दाढ़ी की तरफ उंगली उठाएंगे। चुप करके बैठ गया। मालिक ने अपने गुलाम को मारा, अल्लाह अकबर, मुलाजिम को मारा, मुलाजिम ने अपनी बीवी को मारा। और अब्बा गुस्से से दरवाजा पटकते हुए मारते वो निकल गए। बड़ा बेटा अंदर आया, कह लगा अम्मी क्या हुआ? मैंने कहा बताऊं तुझे क्या हुआ? फाड़ करके थप्पड़ बेटे का, ये हुआ मेरे साथ। अम्मी भी बाहर चली गई। बड़ा था, हौसला था, कोई आई नहीं की रोके दिखाया। छोटा कूदता हुआ गेंद बल्ला लेके आया और उसने कहा भैया आजा खेलने गेंद बल्ला। उसने कहा खिलाऊं तुझे गेंद बल्ला? ठाड़ उसके थप्पड़ मारा। हमेशा पानी नीचे को गिरता है। अब छोटा बड़े को नहीं मार सकता था, अम्मी को नहीं, अब्बू को नहीं मार सकता था। छोटा बाहर निकला, गली मोहल्ले में एक कुतिया या कुत्ता कचरे के ढेर पे बैठा था। उसे गुस्सा आया, उसने पांव से जूता निकाल के मारा कुतिया को। कुत्ता वो करता जब दौड़ा, मालिक के मकान ने अपनी दुकान के आगे खड़े होकर कहा घुस दुकान के अंदर न जाए। कुत्ता भी बेख्तियार था, उसने मालिक की पिंडली से पकड़ लिया और बतला दिया जैसी करोगे वैसी भरोगे। अगर थप्पड़ का बदला या नहीं दिया तो कयामत के दिन जाके देना पड़ेगा। सादिकुल मसदूक पैगंबर जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दिया अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की कमेटी की खेती है। जैसा बीज बोओगे कल हंसोगे या रोगे, फसल तुम्हें ही काटनी पड़ेगी। जाओ अपने इलाके के कब्रिस्तान में चले जाओ मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, कब्रें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। एक मकान में हंगामा, आग लगे, सारा मोहल्ला आ जाता है। यकीन जानो एक कब्र में जन्नत की खिड़की खुली है, दूसरी कब्र में जहन्नम की आग जली है। जिसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुली, आग जलने वाली का उसे बिल्कुल भी पता कोई नहीं क्या हो रहा है।
रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, कब तक अपने कीमती ईमान को, वोट को जाया करते रहोगे? अपोजिशन ने यूं कर दिया, हुकूमत ने यूं कर दिया। उस अपोजिशन हुकूमत की फिक्र न कर। ये शाम को एक मेज पे इकट्ठे होते हैं, अपने घर की ओपोजिशन का ख्याल कर। तेरे घर की ओपोजिशन औलाद की सूरत में प्रेसिडेंट की और वजीर आजम के तेरे बच्चों ने बगावत कर दी है। जा जाके अपनी घरवाली से पूछ, आज जवान बेटा मेरे पास से क्यों गुजर गया? कहती अजी इसे कुछ ना कहना। कहता अब्बा जान को कहो कि मुझे कुछ ना कहियो, वरना मेरी भी जुबान खुलते देर नहीं लगेगी। बेटी तेरा बाप क्या कहेगा, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तेरा अब्बू तबलीग में, तेरा अब्बू जिहाद में, मदरसे का उस्ताद है, लोग क्या कहेंगे? किसकी भतीजी बाजार में दुपट्टा उतार कर जा रही है, कहने लगी अम्मी आप दुपट्टा लेती हो जो मुझे कहती हो? चुप कर जाए आप। मौली मंजर शहबाज की दावत पर आया हूं, मुझे ईमानदारी से बताओ, कब्रिस्तान में जब मैयत को लेकर जाते हो औरत को, फिर जब कब्र में उसे डालने लगते तो क्या कहते हो? गैर महरम पीछे हट जाओ। अब याद आए, महरम महरम आ जा जी, गैर महरम सारे पीछे हट जाएं। अल्लाहु अकबर। ये बायजीद बुस्तामी की बेटी दफन हो रही है। महरम महरम तशरीफ ले आए, बाकी सारे पीछे हट जाएं। ये कौन सी महरम है, ये कौन सी पर्देदार है जो सब्जी वाले की दुकान पर, दूध वाले की दुकान पर, कहीं वाले की दुकान पर, गोश्त वाले की दुकान पर, कपड़ा लेने वाले की दुकान पर, जूते वाले की दुकान पर, बाजार में, होटलों में, टूल प्लाजे में, बसों में सर्विस करती हुई, जहाजों में सर्विस करती हुई, अल्लाह अकबर, हाफ स्टील पहन कर, यहाँ तक कमीज पहन कर, पजामे टखनों से ऊंचे पहन कर, नंगे सर बालों के जूड़े बनाकर, चेकअप मेकअप चेहरे पर सजा कर, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी जिसने किरदार की फिक्र न की, जिसने अपने पर्दे की फिक्र न की, ओए मेरा बचड़ा, आज तू कह रहे पर्दे वाले आगे आ जाओ, बे पर्दे वाले आगे चले चले जाओ, गैर महरम पीछे चले जाओ। फरिश्ता कब्र में से आवाज दे के कहता, ओए जालिम, जिंदगी में तुझे पर्दा ना याद आया, आज मरने के बाद तुझे पर्दा याद आ गया है। पर्दा तो कर गई कौन? सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाहु अकबर। माई खदीजा गोद में लेके बैठी हुई है, रहमत कायनात तशरीफ लाए। खदीजा क्या है? का बेटी फातिमा आई। सुभान अल्लाह, बेटी आई है। खड़े हो। खदीजा 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 का क्या? का इसका नाम फातिमा रख। अल्लाह, कायनात के प्यारे नबी, आप ये नाम क्यों रखवा रहे हो? का मैं नहीं रखवा रहा, मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है, का अपनी चौथी बेटी का नाम फातिमा रखो। जब ये तेरी खदीजा की गोद में आई, अर्श वाले ने फैसला फरमा लिया, इसका नाम फातिमा रख दो, क्योंकि अल्लाह ने इस पर और इसके आने वाली औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। क्यों जहन्नम की आग हराम ना हो? अल्लाह अकबर। मेरे चांद, मेरे प्यारो, जिसने सारी जिंदगी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, कोई फिल्मी अदाकार बन जाए, तेरी मेरी बच्चियां रोने लग जाती हैं, हाय मुझे बड़ा उसका अफसोस हुआ। अल्लाह अकबर। तेरी मेरी बच्ची घर की इज्जत के जनाजे निकल गए, पर्दे के जनाजे निकल गए, गैरत के जनाजे निकल गए। आज तक ना तेरे मेरे आंख में आंसू आया, ना आपके मेरे घर वाले बच्चों की आंखों में कभी आंसू आया है। फजर से लेकर इशा तक 5 वक्त की नमाज तेरे मेरे घर से नाराज होके चली गई। रात को बिस्तरों पे पड़े सो रहे हैं, फरिश्ता जमीन पर दरवाजों को फिरता सूंघता देखना होगा और कह रहा होगा, मुझे इस घर से कुरान की तिलावत की 24 घंटे में खुशबू नहीं आई है।
آج اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کر لو، اللہ اور قرآن کا اس زبان کو عادی مزاج بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم، ملک الموت آتا ہے، کندھے کونیاں، ہاتھ کی انگلیاں، زبان کو سونگ کے دیکھتا ہے، فرشتے کہتے کیا سونگ رہے؟ کہ سجدے پہ نماز کا نشان کوئی نہیں، اور اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو کوئی نہیں۔ تمہارے میں سے جو لے جانا چاہے لے جاؤ، ملک الموت مارنے کے بعد اسے آسمان پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں، تم لے جاؤ۔ مولوی یوسف صاحب بیٹھے، پوچھو مولوی ظہیر منظر بیٹھے، پوچھو کہ آسمان کے فرشتے یوں کر کے اچھالتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، کوئی فرشتہ ایسے آدمی کی جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہو، ایسے آدمی کی روح آسمانوں کی طرف لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے پہلے مولانا اللہ اکبر عبد المتین اصغر صاحب کا انتقال ہوا، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا یوں کر کے لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہتا رخصت ہو گیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے قیامت کے دن اٹھے گا، کوئی منہ میں ہاتھ لے کے اٹھے گا، کوئی منہ میں انگلی لے کے اٹھے گا، کوئی منہ میں لولی پاپ گالی لے کے اٹھے گا۔ واہ مولوی اصغر، جب تو قیامت کے دن اٹھے گا زبان پہ اللہ کا قرآن لے کے اٹھے گا، جب پروردگار عالم سارے نبیوں کو، سارے شہید صدیقوں کو، سارے ولیوں کو، سارے عادل حکمرانوں کو، سارے وقت کے ولیوں کو جب اکٹھا کرے گا اور فرمائیں گے یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ جب مرنا تھا یہ کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا آج میں بھی سنتا ہوں تم بھی سنو، بتا رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے 7 سال اپنے بچوں کو آقا بناؤ، تم غلام بن جاؤ، اگلے 7 سال تم آقا بنو، تمہارے بچے غلام بنے۔ اگر 50 روپے دیتے ان کی تھیلی میں جھانک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے۔ آج کی چھالیوں پر تو نے نہ ٹوکا، اللہ اکبر، کل نشے کی عادت کرنے مر، اللہ اکبر، یہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا۔ آج بیٹے کے سامنے گالی دے، جب بڑھاپے میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا، اللہ کی عزت کی قسم خون کے آنسو رونے میں تو دیر نہیں کرے گا۔ آج بہل کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو، میرا ہاتھ اٹھ گیا نا پھر نہ مجھے کہنا، توڑ دے انگلیوں سے ہاتھ اپنی اولاد کی، تیری جرت کیسی ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی؟ اگر آج تو دیکھ کے مسکرا دیا اور تو نے کہا تمہارے دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، مر کے دیکھ لے، یہ بھائی سینہ تان کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سے آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں، ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ بند کمرے میں ڈسکس کر لو، بند کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا، ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے، یہ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا۔ اولاد کی جب بھی تربیت کرو، اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ۔ 4 آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گے، بولو اب تو سب کچھ ہو گیا، اب تو میں نے بھی کوئی نہیں رکنا۔ 7 سال تم غلام اولاد آقا، اگلے 7 سال غلام اولاد بن جائے، تم آقا بن جاؤ۔ جو 14 سال سے 21 سال کی عمر ہے، فرمایا تم وزیر بن جاؤ، اپنی اولاد کو اپنا مشیر بنا لو ہر کام میں۔ بیٹے یہ کر رہا ہوں، بیٹے میرے ساتھ آ، بے شک اس کی مداخلت نہ لو، تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو، تائے کو گالی دینی ہو، چاچے کو گالی دینی ہو، رشتہ دار کو گالی دینی ہو، اللہ غنی کوئی 2 نمبر کام سکھانا ہو، بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں۔ بات کس کی کرتے ہو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لایا کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا؟
اللہ سے اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا، عزت والا، حیا والا، اولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ہو تو دکھاؤ۔ سیدہ فاطمہ کے دونوں روح اور نظر کو اپنی گود میں اٹھایا لا کے لایا کرتے، اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے کملی والے آپ سے، آپ کو ان سے کتنا پیار ہے؟ فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر، میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے بھیا ایک بات بتلاؤں؟ کہنے لگے اپنی امی کے ماموں ہند بن حالہ سے میں ابھی پوچھ کے آیا، کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا؟ میں تو مجھے تب بتاؤں نانا ابو کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت حسین نے 2-4 بول سنے، کیوں روئے؟ کہ میرے بھیا حسن و جمال تو کبھی نعت خان کراچی کا، کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا، ما زاغ البصر کی آنکھوں میں نین بتلائے گا، والتین کی دانتوں کی چمک بتائے گا، الم نشرح لک صدرک کا سینہ بتلائے گا، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیاں بتائے گا، ید اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا، کبھی آنکھوں کے نین بتائے گا، کبھی لا تحرک بھی لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا، کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا، کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا، کبھی مزمل مدثر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا، کبھی مکے مدینے کے ذکر کر کر لوگوں کے ایمان کو گرمائے گا، کبھی کملی کا ذکر ہوگا، کبھی زلفوں کا ذکر ہوگا، کبھی والضحیٰ پڑھے گا، کبھی واللیل پڑھے گا، اللہ اکبر، کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر، کبھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا حسن و جمال بتائے گا۔ میں تجھے ایک بات بتلاؤں کا، کیا بات؟ تو نانے کا مامے سے حسن و جمال پوچھ کے آیا، میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آ کے زندگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں۔ کیا پوچھ کے آیا؟ کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا، بتاؤ نانا ابو ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتے تھے؟ سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال، اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 3 حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کو، ایک حصہ گھر والوں کو، ایک اپنی ذات کو۔ اللہ کا حق پورا ہوتا، ایک ایک رکعت میں 10 پارے پڑ جاتے، کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوول امامت اے جئی ہووے۔ آئی سمجھ پنجابی؟ جب پنجاب والوں کو ابے تبے سمجھ آ سکتی ہے تو میں بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا پنجابی۔ جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے، کملی والے بس کیجئے، اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ کہتے جبرائیل جا میرے رب کو پیغام دیا، میں گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں رو رہا، افلا اکون عبدا شکورا، میں تو سجدے میں پڑھ کر اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے سر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے۔ اللہ کا حق پورا دیتے، اپنے گھر والوں کا پورا دیتے، جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے؟ عائشہ ذرا میرے سے بات میری سن، مجھے جواب دے کے پھر سونا۔ اے حفصہ، جس کے گھر کی باری ہوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنے کو دیا تھا، کتنے خالی گئے تھے؟ ہم 10 روپے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو، ان کا تو یہی رہتا ہے۔ آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر، کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا، عبدالحلال کا تعویذ بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا۔
اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے، اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے۔ رب کعبہ کی قسم رات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھولے گا۔ کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے، کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی، یہ آئی تھی، وہ فلانی آئی، وہ فلانی آئی تھی۔ کس کس کو دیا؟ کملی والے جتنے 3-4 سکے درہم تھے دے دیے، روٹی دے دی، اور کیا دیا؟ اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی، اور کیا؟ عائشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا، کچھ بچا؟ اما عائشہ اٹھتی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی، سونے بدو گھونٹ تیرے لیے بچے ہیں۔ عائشہ بتا کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تو نے اسے دیا نہ ہو؟ جی اللہ کے نبی کہاں ہے اس کا مکان؟ وہاں۔ فرمایا عائشہ اس راز کو راضی رہنے دینا، کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کالی کملی والے کو بھی سر جھکانا پڑ جائے گا۔ اپنے حصے کا کھانا ہوتا، اللہ اکبر، جا کے ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرایا کرتے۔ حضرت حسین کہنے لگے او میرے نانا کی سخاوت کو کون پہنچے گا؟ اگر جیب میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا، سائل کو اپنے تل کا کرتا ہی اتار کے دے کے آ جایا کرتے۔ لاؤ مثال، پہلے خویش پھر درویش، پہلے اپنے پھر غریبوں کو۔ پتہ نہیں کون سا دین ہے۔ ہمارے اندر سے صلح رحمی بالکل ختم ہو چکی، دل سخت ہوا، آسمان کا دروازہ بھی زنگالودہ سخت گناہوں نے کر دیا، نہیں کھل رہا۔ دلوں کی نرمی میرے عزیزوں، جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو، دلوں کی سختی آنکھ کے آنسو سے دور ہوگی۔ میرے عزیزوں جتنا آنکھ کا آنسو نکلے گا اللہ تیرے دل کو نرم کرے گا۔ جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا، نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا۔ آٹھ دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دھو لو گندا ہے، کبھی یہ بھی خیال آیا آنسو 4 نکال دل گندا ہو گیا ہے، اکیلا بیٹھ کے یار یار سے ناراض ہو جائے، اللہ اکبر تجھے رونا آ گیا، اللہ کی ناراضگی سامنے نظر آ رہی ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ مال جائے جانے دینا، ایمان کا سودا نہ کریو۔ زبان کی حق گوئی کو، میرے چاند میرے پیاروں، اللہ اکبر مجھے کبھی موقع ملا، اللہ نے مجھے موقع دیا 100 اصول زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے، 100 اصول۔ پوچھنا علماء اکرام سے سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتائے۔ سو اصول زندگی کیسے گزارنا، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ نہیں توڑنا، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا، کسی تکبر نہیں کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا، کسی کی برائی، کتنے اصول زندگی گزارنے کے۔ ان 100 اصولوں کے سامنے ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہے، مفاد آتا ہے 5 روپے کے فائدے کے پیچھے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں، اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا، کھٹر کھٹر قسمیں اٹھا۔ زبان کا بول سچا، ہاتھ کی کمائی حلال کی، یقین جانو اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسوں تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہے، اللہ اکبر، مدرسے کی چھٹی ہوئی، خاندان میں رشتہ داروں میں شادی آ گئی۔ مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی لطف اللہ صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، بیٹیوں کو بلایا، شادی میں جانا ہے،
بیوی جانا شادی میں, ایسا کرو پھر تم تیاری کرو, سواری کا میں انتظام کرتا ہوں. بیل گاڑی لی, بیل جوت دیا, چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی کے لمبی لمبی چٹانیں, لمبی لمبی لکڑیاں لگائی, پردہ ڈال دیا, اس کے اندر بٹھا دیا خود بیل گاڑی. مفتی لطف اللہ سہارنپوری دارالعلوم دیوبند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے ہیں, سامنے چور آ گئے, بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے آ گئے, اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تہار تھا آگے کر دیا کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال کا, خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے ہٹ جاؤ, کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک, اس لیڈی میں, اس پردے میں وہ پاک باز عورتیں بیٹھی ہیں. آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اونچی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. میں باپ ہوں, میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے. تمہیں مال چاہیے نا, مال دے دیں گے, لیکن اندر نہیں گھسنا. اس نے کہا بغیر مزاحمت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو. مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یوں کر کے اندر چہرہ کیا, کہنے لگا بیٹیو اللہ اکبر, ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے؟ ابو کیا ہوا؟ کہ باہر ڈاکو کھڑے ہیں, عزت پر حملہ کرنے لگے تھے. میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا. کہا میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا, میری بچیوں میں نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکا نہیں رکھیں گی, سب کچھ دے دیں گی, اندر نہ جھانک کے دیکھنا. بیٹیاں کہنے لگی ابا مبارک ہو, ہمیں ایسے باپ کی امید تھی, ایسا ہی چاہیے تھا. الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستا سودا کر لیا. سونا بعد میں بن جائے گا, اگر ایک مرتبہ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا. لے جاؤ باجی, جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے, جتنا تھا چوروں کو دے دیا, کپڑے نہیں دے دیے, چور لے کے چلے گئے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری آپ دیدہ غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے. اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے. مجبور کی مجبوری پر اس کو رلانا مت, ورنہ اللہ قبر کے اندر رلاتا رلاتا لے جائے گا. میدان محشر میں 50,000 کا سال کا ایک دن ہے, آنکھ سے آنسو نہیں خشک ہوگا. الہی کیوں رلایا؟ فرمایا تو نے میرے غریب بندے کو رلایا, میں تجھے چپ کیسے کراؤں؟ روتے جا رہے ہیں, اندر سے بھی رونے کی آواز آئی. مفتی لطف اللہ سہارنپوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھی. یوں نہیں کہا گھر جا کے بتلاؤں گی, شادی میں پہن لوں پھر بتلاؤں گی. یوں نہیں کہا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے تسلی سے سمجھاؤں گی. اندر گئے, ابو مفتی کیا ہوا؟ کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی. کس سے؟ ڈاکوؤں سے. مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے اپنی سواری کی لگام باندھی. کیا ہوا؟ ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی. ابا جی ڈاکوں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلا رہ گیا, وہ میں اتارنا بھول گئی. میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دن میرے سفید داڑھی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے. تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا, اس نے جھوٹ بولنا تھا. کتنی باکمال اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ. جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے, فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے. کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے, ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں. ایک سال میں گیا, ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں. کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی, میری امی کی وکیل صاحب تھے, بیرسٹر تھے, اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا. اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا. حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا, پھر مجھے قرآن یاد ہوا, میرے اندر تقویٰ کے بسیرے کرنے لگا, ڈیرے ڈالنے لگا. ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے, پوچھ تو نہیں سکتا, کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو. اللہ اکبر. جب میرے ابا نے میری شادی کہیں کر دی,
اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو. اماں ہاتھ باٹ کے اندر روٹیاں رکھتی رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی. شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھی، کیا ہوا؟ کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی. کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں، 2 لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر، میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود. اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر، میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے. ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا. اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے. لاؤ 2 نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائیڈ پہ رکھ دو. لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھال تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے، خراب ہے، وہ لینے آیا. تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا، تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اسی مال کا ہی سودا کر لیا ہے. بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر. لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا. ابھی چور تو دندناتے تھوڑا آگے گئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بھائی اور رک جاؤ. وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے. مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ رہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا. ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا. مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو. دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا. ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر ہے. مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر نگاہ ڈال دے اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا. مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا. مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا، اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا. تیری میری 2 نمبری سے، آپ کے میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے. آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی کی، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے. آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی. حاتم تائی کی بیٹی فسانہ
जब रहमत दो आलम के दरबार में गिरफ्तार हो के आई, बिलाल जिया बना के लाल, इसके सर पे चादर डाल, कमली वाले काफिर की है। फरमाया बिलाल मेरी कमली को ना देख, बेटी के नंगे सर को देख। अगर आज मेरे दरबार में नंगे सर बेटी चली गई तो करबला के मैदान में हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के दुपट्टे का कैसे दिफा करेगा। ऑफर क्या है? कलमा पढ़, घर चल, किसके? फातिमा के। आज के बाद उस घर में एक नहीं दो बेटियां होंगी, एक तू एक फातिमा। जिस तरह उसको प्यार करता हूं उस तरह तुझे करूंगा। कहने लगी नहीं, मुझे ना घर चाहिए ना तू चाहिए, मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़। 3 दिन तक नबी फरमाते रहे, नहीं मानी। साहबा इकराम से फरमाया कौन है जो अपनी बहन को बाहिफाजत उसके घर छोड़ के आए? साहबा इकराम के हाथ खड़े हुए कि या रसूलल्लाह हम जाएंगे। फरमाया एक बात का ख्याल करियो, पांव का जूता उठाए, इसके कदम की मट्टी पर भी नजर न उठाना। चेहरा तो दूर की बात है, अगर इसके मट्टी पर कदमों वाली मट्टी पे नजर पड़ गई तो कयामत तक लोग मेरी खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे उंगलियां उठाने लग जाएंगे। फसाना सहाबा के दरमियान जा रही है। जब अपने भाई अदी के पास पहुंची, अदी ने देखा, कहा किनके साथ आई? कहा तेरे मेरे भाई, बाद में बताऊंगी कौन है, पहले इनसे पूछ अल्लाह की ने किनके रब की कसम दे के तुम आंखों वाले हो कि अंधे हो। अल्लाह अकबर। अदी कहने लगा मैं तो समझा था कि लुट गई। कहने लगी मेरे भाई अदी, अगर आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरा बाप एक तरफ इन्हें खड़ा करता और एक तरफ सगे माँ जाए को खड़ा करता और मुझसे पूछता बता किसके साथ सफर करेगी। भाई तेरे पास से गुजर कर मैं नबी के यारों के कदमों में बैठ जाती। अल्लाह की कसम है तेरा चेहरा देखती हूँ मुझे इतनी हया नजर नहीं आ रही जितना गुलामा ने रसूल के चेहरों पर नजर आ रही है। ये लोग अल्लाह अकबर, ये फरिश्ते हैं, फरिश्ते। काफिरा कह रही कलमा नहीं पढ़। मां के मरने के बाद मामू के घर में भांजी रह रही है। अल्लाह, पूछ जाके, पूछ कैसे गुजर रही है, का समझ नहीं आ रही। इज्जत बचाऊं कि ईमान। भाई के मरने के बाद भतीजी सबकी बात नहीं करता, चाचे ताए के घर में रह रही है, पूछ कैसे रह रही है। कितने बापों के जनाजे उठे तुम्हारे लसबेला से, जाओ जाके बेवा के दरवाजे की कुंडी बजाओ और जाके पूछो रात को इन यतीम बच्चियों के साथ कितनी देर सोती है, कितनी देर बैठ के दरवाजे पे पहरा देती है। मुसलमानों, नबी का, उस नबी का आपने मैंने कलमा पढ़ा जिसके पैरों में जानवर आके बैठ जाया करते, बुलबुल जिसके कान में आके दुखड़े सुनाती, ऊंट जिसके कान में आकर होंठ के साथ होंठ जोड़ के दुखड़े सुनाता, भेड़िए जिसके कदमों में आके बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज उस नबी का उम्मती अपने हाथों से अपने बैल की सर की चादर उतार रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने हालात अबतर हो जाए, मदीने में दाखिले की हमें कौन इजाजत देगा? किस नबी की शरीयत के पाबंद हो? फरमाया भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, सगे बहन भाइयों को बालिग होने के बाद एक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं, तो फिर तुझे अपनी कजल को मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ के आने की भी इजाजत कोई नहीं। बहुत साफ शफाफ दीन है। अदी कहने लगे किसके पास से आई? का फातिमा के अब्बा के पास से आई। क्या इरादा है? अदी का क्या? का मैं तो कहती हूं तू भी चल। अल्लाह अकबर।
ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے، بڑے بڑے لال دیکھے، فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں۔ کاش میرا باپ حاتم طائی زندہ ہوتا، ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا، ادھر فسانہ کا باپ ہوتا۔ حاتم طائی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی؟ اللہ کی قسم اپنے باپ جیسے لاکھوں باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربان کر دیتی۔ ادھی تجھے کیا بتاؤ، مجھے جبرائیل بھی اتنا حیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا حسین کا نانا نظر آیا ہے۔ حکومتوں نہ بدلو، مکان کے نقشے نہ بدلو، بلکہ مکان میں رہنے والے کا کردار بدلنے کی اللہ سے دعا کیجئے۔ سوچ بدلے، اپنے ارادے بدلے، سوچ بدلے، اپنی امنگیں بدلے، اپنی فکر بدلے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ چہرے کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا پڑے گا، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آمنہ کے لال کے طریقوں والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیوبندی بعد میں بنیو، بریلوی بعد میں بنیو، اہل حدیث بعد میں بنیو، نقشبندی چشتی سلفی سیفی بعد میں بنیو، پہلے امتی بل کے دکھا، تم مرا ہوا تیرے کفن سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں کلمے کی چادر نہ دو، میرے وجود پہ کلمے کی چادر نہ دو۔ میں نے اللہ کے نبی کی اتنی زندگی کی تباہ کی، مرنے کے بعد پتہ لگا میرے جسم کے انگ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ زندگی میری بھی بن جائے، میرے پڑوسی کی بن جائے، میرے ہمسائے دکاندار کی بن جائے، تمام دنیا کے انسانوں کی بن جائے، امریکہ والوں کی بھی، برطانیہ والوں کی بھی، انڈیا والوں کی بھی، کراچی پنجاب صوبہ سے سرحد والوں کی بن جائے۔ یہ زندگی بنانے کے لیے میرے عزیزوں اب کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی، آپ کو مجھے اٹھنا پڑے گا، آپ کو مجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر میں دکاندار ہوں، اگر میں فیکٹری کا مالک ہوں، اگر میں پلازو مارکیٹ کا مالک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا امتی ہوں، اللہ کا اس کے رسول کا میرے پہ پہلے حق ہے، پھر اولاد کا، پھر بیوی بچوں کا، پھر خاندان کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ، اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا، اللہ اکبر، ایمان لانا، ایمان پکانا، ایمان بچانا، ایمان پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ ایمان کو اگر پکانا ہو، اللہ اکبر، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، اللہ اکبر۔ ایمان بچانا ہو، ایمان بچے گا ہجرت سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے، جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے۔ پھر یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں، ایران میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پڑھایا کرتے تھے، 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا، بڑے کھانے پکے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے۔ جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے، حافظ قرآن کو آواز دی گئی، داڑھی کوئی نہیں، مونچھے ہیں، کالر پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی۔ 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے۔ ایران کے شاگرد جب پڑھ کے گئے، کیا کہا؟ جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا، وہ ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا۔
وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا، اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر، اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر، جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو۔ علماء کہنے لگے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے، دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری، جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا جو تو نے زبیل پر کہا اللہ نے تیری زبان کا وعدہ آسمانوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں، اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ، 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا، تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو، پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے، نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ، نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے، یہ مولوی جمشید، مولوی احسان الحق، یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں، ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے، فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے، اب نہیں دوں گا، کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا۔ کراچی کا اجتماع ہوا، حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے، جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے، جب فیصل آباد کی حدود آئی مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا، کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا، اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے۔ جب فیصل آباد کی میل جگائی، مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا، مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا، حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا، کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا، تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں، آج اس کا جواب سن کے چلا جا، تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں، کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے۔ آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کہ کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں، اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے، لگا دو زندگیاں، لگا دو عشرہ، لگا دو چلہ، لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ۔
پکے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائر. بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ. صبح فجر میں، رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا، پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا. یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے. وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے. کٹا کے مزے دیکھ لیے، کٹا کے دکھ دیکھ لیے، رکھ کے مزے دیکھ لو. رکھو تو صحیح. اللہ اکبر. آج جب میں شام بیٹھا تھا، اللہ اکبر، مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے، اتنا بڑا جگ زمزم کا. میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا. یہ نسبتوں کا کمال ہے، سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. مدینہ کا، مکہ کا، بیٹھے کا ہے. اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے. کرو نسبت، لکھو نسبت، لگاؤ زندگیاں داؤں پر، لگاؤ حسن و جمال. یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو، چہرے پر حسن و جمال. یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا، اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا. جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے، میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش اللہ کے قریب گئے. حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا تھا. حضور علیہ السلام جب گزرے، ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی. فرشتے سے رانا گیا، کہنے لگا سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا. کرتے ہو ارادہ داڑھی سجانے کا؟ کون کون کرتا ہے؟ انشاءاللہ بڑھانی ہے، رکھنی نہیں، بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق. چلے کی جماعت جاری ہے 17 تاریخ کو. کون کون تیار ہے ماشاءاللہ چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ. اور کون تیار ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا، پھر اللہ سے قبول کروا لو. ارادہ تو کر لو میرے بھائی، ارادہ تو کر لو. نکلو گے انشاءاللہ. اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام. سب سے پہلے تو تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. مسجد کے خادم صاحب سمیت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں چل بس اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. پروردگار عالم خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما، بخشش کے معاملے فرما، اپنے علم میں سے علم اور حلم میں سے حلم نصیب فرما. دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما. بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے. بیماری تیری نعمت، شفا تیری نعمت. تیرے بندے اس قابل نہیں تیری ہر نعمت برداشت کر سکے. بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے. مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے. لوگ بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما دے. جو کاروبار کر کبھی بے روزگار ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. قرضے سر پہ چڑھ گئے، اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. مرنے سے پہلے سارے قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے. یا اللہ کل مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے. ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو میں چھوڑ کر ہمیشہ کلم سے دور ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی فرما. بیماروں کو صحت دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. اپنے اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرما. اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو امتحان دے رہے، مدرسہ کے امتحان، اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما. سرخیری نصیب فرما. دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. سفر حضر میں حفاظت فرما. مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما. اپنے علم میں سے علم دے دے اور حلم میں سے علم نصیب فرما. دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اللہ کریمہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. زندگی میں ایک مرتبہ اللہ اپنا بھی گھر دکھا دے، اپنے نبی کا روضہ بھی دکھا دے. چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا ڈیرہ ہی ہمیشہ مستقل وہیں ہو جائے. کراچی کی سوسائٹیوں میں اللہ ہمیں مکان نہیں چاہیے. مدینے میں حضور کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی عطا فرما دے. اللہ جب بھی ہماری آنکھ پھٹے تو تیرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے آئے اور روزانہ تیرے نبی سے ہماری ملاقات ہو. اللہ اس کے کوئی اسباب پیدا فرما دے. اور جب موت آئے شہادت کے رتبوں کے ساتھ حضور کے شہر میں بلا لینا. مسجد نبوی کے زیر سائے جنازے پڑھوا کر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں قبر عطا فرما دینا. پاکستان کی حفاظت فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. عزت والی زندگی دے. علماء حقہ کی حفاظت فرما. مدارس مساجد کی حفاظت فرما. ان کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما. مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرما. جتنے نمازی کب سے لے کر اب تک بیٹھے سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولانا یوسف صاحب بیمار رہتے، اللہ صحت کلی عطا فرما. بھائی منظر شہباز ان کی پوری ٹیم پوری انتظامیہ
اللہ خوب خوب انہیں جزائے خیر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبول فرما، جو نکل گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔